سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفید جزیرہ، مصنف نسیم حجازی۔ ایپیسوڈ 3، اعلیٰ حضرت کنگ سائمن اور مدام وائٹ روز۔ اعلیٰ حضرت کنگ سائمن نیشنل اسمبلی کے ارکان کے جلوہ میں ہال سے باہر نکلا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ اس کے سامنے ایک وسیع باغ تھا اور کوئی 150 گز کے فاصلے پر ایک عالیشان محل دکھائی دے رہا تھا۔ ہال کے برآمدے کی سیڑھیوں سے لے کر محل کے دروازے تک جگہ جگہ خوشنما پھاٹک بنے ہوئے تھے اور ایک کشادہ گزرگاہ پر رنگا رنگ کے قالین اور چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ مسلح سپاہیوں کے دستے اس گزرگاہ کے دونوں کناروں پر صفیں باندھے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے ہزاروں مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے رنگا رنگ کی جھنڈیاں اٹھائے دکھائی دے رہے تھے۔ کنگ سائمن کو دیکھتے ہی سپاہیوں نے اپنی چمکدار تلواروں سے سلامی دی اور اس کے ساتھ ہی فضا توپوں کی دھنا دھن سے گونج اٹھی تھی۔ چنگسن نے فخریہ لہجے میں کہا، حضور، آپ کو 130 گولوں کی سلامی دی جا رہی ہے۔ 130 گولوں کی سلامی؟ جی ہاں، اور یہ پھاٹک بھی میرے لیے بنائے گئے ہیں؟ جی ہاں بالکل، یہ 11 پھاٹک ابھی لگائے گئے ہیں۔ اور یہ چٹائیاں اور یہ جھنڈیاں اور یہ تمام انتظامات آپ نے ابھی کیے ہیں؟ جی ہاں بالکل۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ نے چند منٹ کے اندر اندر یہ انتظامات کر لیے ہیں؟ جی ہاں، لیکن یہ کوئی قابل فخر کارنامہ نہیں ہے۔ میری قوم استقبالیہ پھاٹک تیار کر کے چٹائیاں بچھانے، جھنڈیاں لہرانے میں کافی مہارت پیدا کر چکی ہے۔ ایسے موقعوں کے لیے ہمارے پاس بنے بنائے پھاٹک موجود ہوتے ہیں۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ یہاں سے محل تک زیادہ فاصلہ نہیں ہے، ورنہ ہم آدھ گھنٹے کے اندر اندر 300 پھاٹک کھڑا کر سکتے تھے۔ میں آپ کے حسن انتظام کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جناب، اگر وقت ہوتا تو یہ استقبال ہماری تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہوتا۔ جب ہمارے سابق حکمران نے وفات پائی تھی تو ہم نے مسلسل 3 دن اس کا جنازہ نکالنے کے انتظامات میں صرف کر دیے تھے۔ ہم نے شاہی محل سے شاہی قبرستان تک 222 پھاٹک نصب کیے تھے۔ قبرستان شاہی محل کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن ہم نے زیادہ سے زیادہ پھاٹکوں کے لیے گنجائش پیدا کرنے کے لیے ایک لمبا راستہ اختیار کیا تھا۔ راستے میں چٹائیوں پر پھولوں کی سیج بچھانے کے لیے ہم نے اتنے پھول جمع کیے تھے کہ ان کا وزن عام اندازے کے مطابق کوئی 1000 من تھا۔ ہم نے شاہی تابوت کو 325 گولوں کی سلامی دی تھی۔ باقی تفصیلات میں بعد میں عرض کروں گا۔ توپوں کی سلامی ختم ہوئی، بینڈ بجنے لگا اور اعلیٰ حضرت آگے بڑھے۔ اب عوام کی باری تھی۔ وہ جھنڈیاں لہرا رہے تھے، پرجوش نعرے لگا رہے تھے اور اچھل اچھل کر اپنے محبوب حکمران کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس کے سپاہی بڑی مشکل سے انہیں گزرگاہ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ محل کے دروازے پر شاہی نوکروں اور خانساموں کی ایک جماعت کھڑی تھی۔ چنگسن اور نیشنل اسمبلی کے ارکان نے اعلیٰ حضرت سے رخصت کی اجازت لی اور محل کا ناظم کنگ سائمن کو کھانے کے کمرے میں لے گیا تھا۔ میز پر انواع و اقسام کے کھانے اور پھل سجے ہوئے تھے۔ سر سائمن کو پیٹ بھرتے ہی نیند نے آ دبوچا اور اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ چند منٹ بعد وہ گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا۔ نوکر کچھ دیر تذبذب کی حالت میں اس کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر ایک ساولے رنگ کی شوخ اور ترہدار لڑکی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی اور اس نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد نوکروں سے مخاطب ہو کر کہا، انہیں آرام سے اٹھا کر سونے کے کمرے میں لے جاؤ۔ نوکروں نے حکم کی تعمیل کی اور تھوڑی دیر بعد کنگ سائمن ایک آرام دہ بستر پر خراٹے لے رہے تھے۔ سفید جزیرے کے دارالحکومت میں رات بھر جشن چراغاں منایا گیا۔ گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں گھوم رہی تھیں اور بعض زندہ دل اپنے نئے حکمران کی آمد پر مسرت کے گیت گا رہے تھے۔
ہر محلے کے متمول لوگ غریبوں میں روپیہ پیسہ اور کھانا تقسیم کر رہے تھے۔ شہر کی عبادت گاہوں میں کنگ سائمن کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ ریڈیو اسٹیشن سے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کنگ سائمن کی اس تقریر کا ترجمہ نشر کیا جا رہا تھا جو انہوں نے نیشنل اسمبلی کے سامنے کی تھی، لیکن اعلیٰ حضرت ان تمام واقعات سے بے خبر سو رہے تھے۔ الصبح کنگ سائمن کی آنکھ کھلی تو باہر انسانوں کا شور سنائی دے رہا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شہر کی ساری آبادی محل کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ کنگ سائمن نے اپنے دل میں ناخوشگوار دھڑکنیں محسوس کیں اور دیر تک بے حس و حرکت پڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب یہ شور آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا اور اعلیٰ حضرت کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد دوبارہ سو گئی اور کوئی 10 بجے کنگ سائمن دوبارہ بیدار ہوئے تو اس کے دماغ میں پہلا سوال یہ تھا کہ میں کہاں ہوں۔ چند ثانیے وہ پریشانی اور اضطراب کی حالت میں بستر پر لیٹے لیٹے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اچانک گزشتہ واقعات کی یاد اس کے دماغ کی سطح پر ابھرنے لگی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دروازے پر دستک سنائی دی اور اس نے اپنے دل میں ناخوشگوار دھڑکنیں محسوس کرتے ہوئے کہا، کون ہے؟ محل کا معمر داروغہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے 3 بار فرشی سلام کرتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا، یور میجسٹی، آپ نے بہت دیر آرام فرمایا ہے، میں دوبارہ ناشتہ تیار کروا چکا ہوں، اب آپ غسل فرما لیں، اتنی دیر میں تازہ ناشتہ تیار ہو جائے گا۔ شاہی حجام دوسرے کمرے میں حضور کے حکم کا منتظر ہے۔ کنگ سائمن نے کہا، پہلے ہمیں یہ بتاؤ، رات کو اس محل سے باہر شور مچانے والے کون تھے؟ داروغہ نے جواب دیا، علی جا، شہر کے لوگ زبردستی محل کے اندر گھس آئے تھے۔ انہیں کسی نے اس وہم میں مبتلا کر دیا تھا کہ حضور پر نور زیادہ عرصے یہاں ٹھہرنا پسند نہیں فرمائیں گے اور کسی دن اچانک اپنی اڑن تشتیری پر سوار ہو کر واپس چلے جائیں گے۔ اب ان کا یہ خدشہ دور ہو چکا ہے۔ وہ کیسے؟ علی جا، وہ آپ کی اڑن تشتیری محل سے باہر لے گئے ہیں۔ کہاں لے گئے ہیں؟ علی جا، سمندر کی طرف۔ وہ اسے گہرے پانی میں غرق کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اپنی حکومت کی مدت ختم ہونے سے پہلے یہاں سے کوچ نہ کر سکیں۔ کنگ سائمن نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میرے تمام فالتو لباس راکٹ کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ داروغہ نے جواب دیا، علی جا، آپ کپڑوں کی فکر نہ کریں، ڈریسنگ روم میں آپ کے لیے نصف درجن نئے سوٹ رکھوا دیے گئے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد کنگ سائمن غسل خانے سے فارغ ہو کر ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں ایک الماری میں کوئی نصف درجن رنگا رنگ کے سوٹ سجے ہوئے تھے۔ سر سائمن نے بڑے غور و فکر کے بعد ایک نیلے رنگ کا سوٹ پسند کیا تھا، پھر دوسری الماری کھول کر اسی رنگ کی ایک مرصع قبا نکالی، پھر ایک شیلف سے جرابوں اور دوسرے شیلف سے جوتوں کا ایک نفیس جوڑا نکال لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر دوبارہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں داروغہ کے علاوہ ایک خادمہ اور نوکر کھڑے ہوئے تھے۔ کنگ سائمن نے داروغہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ہم تمہاری فرض شناسی اور مستعدی کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ڈریسنگ روم میں جو جوتے اور سوٹ پڑے ہوئے ہیں وہ بالکل میرے سائز کے ہیں۔ داروغہ نے کہا، علی جا، جب آپ سو رہے تھے تو آپ کا ماپ لے لیا گیا تھا اور شہر کے بہترین موچی اور درزی ساری رات مصروف رہے ہیں۔ سر سائمن نے کچھ سوچ کر کہا، یہ عجیب بات ہے کہ رات کو میں لباس تبدیل کیے بغیر سو گیا تھا، لیکن جب میں بیدار ہوا تو اپنے لباس کے بجائے سلیپنگ سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ علی جا، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، نوکروں کو یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ آپ کا لباس تبدیل کرتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لیں۔ ہم تم سب کو انعام کا مستحق سمجھتے ہیں۔ داروغہ نے کہا، علی جا، آپ کی خوشی ہمارا سب سے بڑا انعام ہے، چلیے اب آپ کا ناشتہ تیار ہے۔ سائمن اس کے ساتھ چل دیا تھا۔ راستے میں جگہ جگہ محل کے نوکر اور پہرے دار جھک جھک کر سلام کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کشادہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے اور کھانے کی میز پر بیٹھ گئے۔ میز کے ارد گرد کوئی 1 درجن بیرے اور خانسمائیں ادب سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ داروغہ کنگ سائمن کو سلام کرنے کے بعد باہر نکل گیا تھا اور 1 منٹ بعد ایک شوخ اور چنچل لڑکی جس کے ایک ہاتھ میں نوٹ بک اور دوسرے ہاتھ میں چند اخبارات کا بنڈل تھا ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تھی۔ بیروں اور خانسماؤں نے اسے جھک کر سلام کیا تھا اور وہ انہیں ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتی ہوئی آگے بڑھی
اور کنگ سائمن کے آگے اخبارات کا بنڈل رکھ کر انتہائی بے تکلفی کے ساتھ میز کی دوسری طرف ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ سر سائمن نے ایک کے بعد دیگرے تمام اخبارات کھول کر دیکھے۔ اخبارات کی تحریر ان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ ہماری زبان سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، مریخ پر میرے لیے صرف انگریزی جاننا ممکن تھا۔ آپ کا ریڈیو اسٹیشن اس قدر کمزور ہے کہ اس کی نشریات وہاں نہیں سنی جا سکتی۔ آپ بجا فرماتے ہیں، لڑکی نے اپنے ہونٹوں پر ایک شرارت آمیز تبسم لاتے ہوئے کہا۔ سائمن ایک ثانیے سے زیادہ اس کی بے باک نگاہوں کی تاب نہ لا سکا۔ کچھ دیر ڈائننگ ہال میں خاموشی طاری رہی۔ بالآخر اس نے ہمت سے کام لیتے ہوئے لڑکی کی طرف دیکھا اور کہا، تم کون ہو؟ لڑکی نے اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے جواب دیا، میں آپ کی پرائیویٹ سیکریٹری ہوں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ مشرق کے دور افتادہ ملک میں اتنی بیداری آ چکی ہے۔ میرا خیال تھا یہاں مردوں اور عورتوں کے درمیان ابھی تک ناقابل عبور دیواریں حائل ہوں گی۔ دیواریں موجود ہیں جناب، لیکن جو لوگ انہیں پھاندنے کی جرت کرتے ہیں ان سے تعرض نہیں کیا جاتا۔ پھر میرا معاملہ اس ملک کی عام عورتوں سے مختلف ہے۔ میرا دادا اسی جزیرے کا باشندہ تھا، دادی انگریز تھی، نانا آسٹریلین تھا اور نانی جاپانی تھی۔ میری سیکریٹری بننے سے پہلے تم کیا کرتی تھی؟ میں محکمہ اطلاعات میں اسسٹنٹ سیکریٹری تھی۔ گزشتہ شام وزیر اعظم چنگسن نے مجھے بلا کر آپ کی خدمت سونپ دی تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ آپ ہمارے ملک کی زبان نہیں جانتے، اس لیے آپ کو ایک انگریزی خواندہ پرائیویٹ سیکریٹری کی ضرورت ہے۔ آپ ناشتہ نہیں کھائیں گی؟ نہیں، میں صبح سویرے ناشتہ کر لیا کرتی ہوں۔ کنگ سائمن نے قدر توقف کے بعد کہا، معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک میں حکمران کی سیکریٹری کو خاص مراعات حاصل ہوتی ہیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اب تک میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے وہ سب مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں، لیکن تم جس بے تکلفی کا مظاہرہ کر رہی ہو وہ میری توقع کے سراسر خلاف ہے۔ یہ بات تو مجھے بھی پسند نہیں کہ میری سیکریٹری جب میرے سامنے آئے تو وہ محل کے ملازموں کی طرح 3 بار جھک کر مجھے سلام کرے، لیکن تمہیں کم از کم ایک بار تو ضرور جھکنا چاہیے۔ پھر تم نے ہم سے مخاطب ہوتے وقت یور میجسٹی کہنے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کی۔ لڑکی نے سرگوشی کے انداز میں کہا، دیکھیے صاحب، ان نوکروں میں سے 2 آدمی تھوڑی بہت انگریزی جانتے ہیں، اس لیے میں ان کے سامنے بے تکلفی سے باتیں کرنا پسند نہیں کرتی۔ آپ ناشتہ ختم کر لیجئے، میں آپ کی تسلی کر دوں گی۔ سر سائمن نے چائے کی پیالی سے آخری گھونٹ پیتے ہوئے کہا، میں ناشتہ ختم کر چکا ہوں۔ لڑکی نے نوکروں کی طرف دیکھ کر مقامی زبان میں کچھ کہا اور وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ پھر وہ سر سائمن کی طرف متوجہ ہوئی، مجھے کسی کو خاموخواہ بے وقوف بنانا پسند نہیں۔ اگر آپ مریخ سے تشریف لاتے تو میں آپ کو 7 بار جھک جھک کر سلام کرنے میں بھی فخر محسوس کرتی۔ سر سائمن نے مسترب ہو کر کہا، معلوم ہوتا ہے چنگسن نے تم کو میرے متعلق بہت کچھ بتا دیا ہے۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا جناب، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ مریخ سے نہیں بلکہ انگلستان سے تشریف لائے ہیں، اور آپ کا اس میں گرامی سر سائمن نہیں بلکہ سر جارج ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ مجھے آپ کے متعلق صحیح معلومات حاصل ہو گئی ہیں۔ پچھلی رات جب درزی آپ کے کپڑوں کا ناپ لینے آیا تھا تو میں نے محض تجسس کی وجہ سے آپ کے کوٹ کی جیبیں دیکھی تھیں اور آپ کا شناختی کارڈ میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ پھر میں نے آپ کے کپڑے غور سے دیکھے تو ان پر انگلستان کے کسی درزی خانے کے لیبل لگے ہوئے تھے۔ آپ کے جوتوں پر بھی میڈ ان انگلینڈ لکھا ہوا تھا، اور آپ کے سگریٹ کیس سے جو سگریٹ برآمد ہوئے تھی وہ بھی انگریزی تھے۔ میں نے اسی وقت مسٹر چنگسن سے ملاقات کی تھی اور انہیں مجبوراً مجھے اپنا راز بتانا پڑا تھا۔ سر سائمن نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد کہا، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے یہاں سے زندہ بچ نکلنے کے امکانات کیا ہیں؟ آپ کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے جناب۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ میرا راز افشا نہیں کریں گی؟ نہیں، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ اگر آپ کو اس ملک کے باشندوں کی حماقت کے طفیل بادشاہت ملی ہے تو مجھے ایک بادشاہ کی سیکریٹری کا عہدہ ملا ہے۔ پھر اگر مجھے آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ ہوتی تو بھی میں کوئی ایسی حماقت نہیں کرتی جس کے نتائج چنگسن کے لیے خطرناک ہوں۔ انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے
آپ کو اس ملک کی حکومت سونپی ہے۔ سائمن نے کہا، اور اگر میں اس خدمت سے جان چھڑانا چاہوں تو اس کی آسان ترین صورت کیا ہے؟ لڑکی نے غور سے سائمن کی طرف دیکھا اور اپنے ہونٹوں پر ایک معنیخیز تبسم لاتے ہوئے کہا، اگر آپ کے حسب و نسب کے متعلق چنگسن کی معلومات 100% غلط نہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ قیامت تک اس خدمت سے جان چھڑانا پسند نہیں کریں گے۔ چنگسن نے میرے ساتھ سخت بد عہدی کی ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا کوئی راز افشا نہیں کرے گا۔ میں آپ کے متعلق اتنی معلومات حاصل کر چکی تھی کہ وہ مجھے اعتماد میں لینے پر مجبور تھے۔ سائمن نے کہا، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ مجھے اس قدر ہوشیار اور خطرناک سیکرٹری سے واسطہ پڑے گا تو میں اس ملک کی حکومت کی ذمہ داری قبول نہ کرتا۔ جناب، میں صرف ہوشیار ہوں، خطرناک نہیں ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام نیلوفر یاسمین الزبتھ براؤننگ ریڈ سٹار ایور گرین شوز رنگ مرنگ وائٹ روز ہے۔ اپنے نام سے میں نے قومی زبان کے چند الفاظ حذف کر دیے ہیں، تاہم اگر آپ مزید اختصار کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو آپ مجھے نیلوفر ایور گرین ریڈ سٹار یا وائٹ روز کہہ سکتے ہیں۔ سائمن نے کہا، اگر آپ اسے اپنی حق تلفی نہ سمجھیں تو مجھے صرف روز کہنے میں آسانی ہوگی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ کا حافظہ اس قدر کمزور ہے۔ بہرحال مجھے روز کہلانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ تم میری مشکلات کا اس قدر خیال رکھتی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تم اس طرح تعاون کرتی رہی تو مجھے یہاں قیام کے دوران میں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے سمجھ سے کام لیا تو آپ کو میرا تعاون حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ سر سائمن نے کہا، دیکھو، اگر تم نے ہر معاملے میں میری سمجھ کا امتحان لینے کی کوشش کی تو تمہیں مایوسی ہوگی۔ مجھے اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی تعمل نہیں کہ میں ایک معمولی دماغ کا انسان ہوں اور مجھے جس چیز پر ناز ہے وہ میری قسمت ہے۔ انگلستان کے سائنسدانوں نے مجھے اپنے راکٹ میں اس لیے سوار نہیں کیا تھا کہ مجھے خلا میں پرواز کرنے کا کوئی تجربہ تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ لاٹری کا ٹکٹ، جس کی قیمت بھی میں نے اپنی جیب سے ادا نہیں کی تھی، میرے نام نکل آیا تھا۔ اس کے بعد راکٹ کو مریخ کے بجائے یہاں پہنچانے کے ساتھ ساتھ میری ذہانت کا کوئی تعلق نہیں، یہ محض ایک حادثہ تھا۔ پھر یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ اس جزیرے کے باشندے اس قدر احمق ہیں کہ انہوں نے میرے متعلق کوئی تحقیقات کیے بغیر ہی مجھے اپنا حکمران مان لیا ہے۔ چنگسن میرے متعلق جانتے تھے اور انہیں میری مخالفت کرنی چاہیے تھی، لیکن یہاں بھی قسمت میرا ہی ساتھ دیتی ہے اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کا بوجھ میری گردن پر لاد کر وہ اس ملک کے بے شعور لوگوں سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ پھر اگر میں قسمت کا دھنی نہ ہوتا تو تمہیں میرا شناختی کارڈ دیکھتے ہی شور مچانا چاہیے تھا، لیکن قدرت یہاں بھی میری مدد کر رہی ہے۔ مجھے اس بات کا 100% یقین ہو چکا ہے کہ اس ملک پر حکومت کرنا میرے مقدر میں ہے، اور اب میں اپنی تقدیر سے بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اور مجھے یہ بھی یقین ہو چکا ہے کہ قدرت نے مجھے جس مشن کے لیے منتخب کیا ہے تم اس کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہو۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کے لیے میرا پروگرام کیا ہے۔ آج آپ سب سے پہلے شہزادی لیکا میکا سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں آپ اپنی شادی کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ شادی کی تاریخ کا اعلان؟ جی ہاں، ہمارے ملک کے رواج کے مطابق اگر کوئی حکمران تخت نشینی سے پہلے شادی شدہ نہ ہو تو اسے 40 دن کے اندر اندر شادی کرنی پڑتی ہے، اور اگر کوئی حکمران شادی نہ کرے تو شادی نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بادشاہوں کے لیے ملک کے رواج کی پابندی ضروری ہے۔ یہ شہزادی لیکا میکا کون ہے؟ شہزادی لیکا میکا ہمارے سابق بادشاہ کی نواسی ہے۔ اگر وہ لڑکا ہوتی تو تخت پر اسے بٹھا دیا جاتا، لیکن یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ملک کے رواج کے مطابق عورت حکمران نہیں بن سکتی۔ سائمن نے کہا، تو اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ میری شادی لیکا میکا کے ساتھ ہوگی؟ جی ہاں، بالکل۔ آدھی رات کے وقت جب آپ سو رہے تھی تو چنگسن نے نیشنل اسمبلی کے ارکان کا ایک ہنگامی اجلاس بلوایا تھا اور اس اجلاس میں آپ کی شادی کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ کہہ کر روز نے اپنی نوٹ بک کھول کر ایک تصویر نکالی اور ہاتھ آگے بڑھا کر سائمن کے سامنے رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟
سائمن نے پوچھا۔ یہ شہزادی لیکا میکا کی تصویر ہے۔ سائمن نے تصویر اٹھا کر دیکھی اور ایک ثانیے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر وہ روز کی طرف متوجہ ہو کر بولا، مجھے ایسا مذاق پسند نہیں۔ کیوں جناب، آپ کو یہ تصویر پسند نہیں آئی؟ میں عمر بھر کی بادشاہت کے لیے بھی ایسی بدصورت لڑکی کے ساتھ شادی کرنا پسند نہیں کروں گا۔ روز نے کہا، مجھے یقین ہے کہ عمر بھر کی بادشاہت کے لیے آپ ہمارے ملک کی انتہائی بدصورت لڑکی کے ساتھ شادی کرنے پر بھی آمادہ ہو جائیں گے۔ سائمن نے کہا، میں یہ عہد کر چکا ہوں کہ میں اپنی ذاتی خواہشات کو اپنے فرائض کی راہ میں حائل نہیں ہونے دوں گا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں حسن پرست نہیں ہوں، لیکن اس تصویر میں مجھے انسانی خد و خال کی کوئی ہلکی سی جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ خدا کے لیے مجھے ٹھیک ٹھاک بتاؤ، اگر میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دوں تو اس ملک کی عوام اور نیشنل اسمبلی کے ارکان کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ پریشان تو ضرور ہوں گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ ہمارے ملک کے باشندے ایک مرتبہ جب کسی کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں تو اسے کوئی مطالبہ ماننے پر مجبور نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک ایک بادشاہ عام انسانوں سے زیادہ دانش مند ہوتا ہے اور وہ بادشاہ کے ہر اقدام کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اچھا فرض کرو اگر بادشاہ کسی شہزادی کے بجائے ایک عام لڑکی کے ساتھ شادی کرنا پسند کرے تو رعایا کا رد عمل کیا ہوگا؟ وائٹ روز نے کہا، بادشاہ عام طور پر اس ملک کے رسم و رواج کے خلاف نہیں جاتے، اور اس ملک کی یہ پرانی رسم ہے کہ بادشاہ ہمیشہ کسی شہزادی کے ساتھ ہی شادی کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی رواج بدلنا چاہیں تو رعایا رسمی احتجاج سے آگے نہیں جائے گی۔ آپ کو ان لوگوں نے 3 سال کے لیے اپنا بادشاہ تسلیم کیا ہے، اور اس عرصے میں آپ کے وہ اشاروں پر چلتے رہیں گے۔ آپ کی ہر جائز و ناجائز بات تسلیم کی جائے گی۔ اگر کسی کے دل میں کوئی رنجش ہوگی تو بھی اسے اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے آپ کے دور حکومت کے اختتام کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے اعمال ان کی خواہشات کے مطابق ہوں گے تو وہ آپ کو تشکر کے آنسوؤں کے ساتھ رخصت کریں گے، ورنہ وہ آپ کو دھکے دے کر شہر سے باہر نکال دیں گے۔ سائمن نے کہا، اگر کوئی بڑا خطرہ نہ ہو تو چند دھکے میرے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہو سکتے۔ میں 3 سال ختم ہونے سے 2-4 دن قبل ہی یہاں سے رفو چکر ہو جاؤں گا۔ اس وقت ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ ہم ان 3 سالوں کو ایک دوسرے کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشگوار بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ روز، میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے قدم قدم پر تمہاری ضرورت پڑے گی۔ اگر تمہیں 3 سال کی بادشاہت میں میری رفاقت قبول ہے تو میں تمہیں اپنی ملکہ بنانے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر روز نے جواب دیا، میں آپ کی شکر گزار ہوں، لیکن میں صرف 3 سال ملکہ کہلانے کے لیے اپنی تمام زندگی کا سودا نہیں کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ اس جزیرے کے حکمران کی سیکرٹری کی حیثیت میں میری ملازمت مستقل ہو جائے گی۔ آپ کے بعد جو نیا حکمران آئے گا وہ بھی مجھے ملازمت سے جواب نہیں دے گا، لیکن آپ کی ملکہ بن کر 3 سال کے بعد اس ملک میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ آپ عزت کے ساتھ رخصت ہوں یا بے عزت کر کے نکالے جائیں، دونوں صورتوں میں مجھے آپ کا ساتھ دینا پڑے گا۔ شہزادی لیکا میکا پرلے درجے کی کن ذہن ہے، وہ صرف حال کے متعلق سوچ سکتی ہے، لیکن میں مستقبل کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اگر آپ مجھے اپنی رفیقہ حیات بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اقتدار کی مدت میں اضافے کی کوئی تجویز سوچنی پڑے گی۔ سائمن کچھ دیر غور سے روز کی طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کے قہقہے بتدریج بلند ہوتے گئے اور روز بدحواس ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بلاخر اس نے پریشان ہو کر کہا، میں آپ کے قہقہوں کی وجہ نہیں سمجھ سکی۔ روز، تم کتنی نادان ہو، سائمن نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ میں کوئی سادھو یا درویش نہیں ہوں کہ 3 سال بعد خوشی سے اقتدار کی مسند کو چھوڑ دوں گا۔ میرے خاندان کی تاریخ یہ ہے کہ 200 سال قبل ہمارا ایک بزرگ نہایت معمولی حیثیت سے ترقی کرتے کرتے وزیر بن گیا تھا۔ پھر اس نے ایک کامیاب سازش کے بعد حکومت کا تختہ الٹ کر تخت و تاج پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس کے چند نامور بیٹوں اور پوتوں نے اپنے بزرگوار کی روایات زندہ رکھیں، اور ان کی سازشوں کے باعث کوئی نصف صدی کے اندر اندر کم از کم 4 سلطنتوں کو عبرتناک تباہی کا سامان کرنا پڑا۔ تاریخ گواہ ہے کہ
اقتدار کے حصول کے لیے میرے خاندان کے حقیر ترین افراد بھی انتہائی کامیاب سازشیں کر چکے ہیں، اور مجھے تو بن مانگے بادشاہت مل گئی ہے۔ تمہیں میرے متعلق یہ غلط فہمی کیسے ہوئی کہ میں ان لوگوں کی سادگی اور حماقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کروں گا اور جیتے جی بادشاہت سے دستبردار ہو جاؤں گا؟ ابھی تک مجھے اطمینان سے سوچنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اگر میرے دل و دماغ نے میرے عزائم کا ساتھ دیا تو میں تمہیں یقین دلا سکتا ہوں کہ یہ لوگ 3 سال بعد آج سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ میری ضرورت محسوس کر سکیں گے۔ میں ان کے لیے ایسے مسائل پیدا کروں گا جو اس وقت ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں۔ 3 سال بعد یہ لوگ آلام و مصائب کے مہیب طوفانوں میں مجھے اپنا آخری سہارا سمجھیں گے۔ میں سفید جزیرے کے ہر باشعور انسان پر یہ ثابت کر دوں گا کہ اس ملک کا کوئی سیاستدان حکومت کا کاروبار سنبھالنے کا اہل نہیں ہے۔ روز کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں اور اس نے کہا، سائمن ڈارلنگ، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری صلاحیتوں کا صحیح اندازہ نہ لگا سکی۔ میں تمہاری ہوں اور تم آنے والے کٹھن مراحل میں مجھے اپنا بہترین معاون پاؤ گی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں روز، لیکن اس وقت شہزادی لیکا میکا کے ساتھ ملاقات کا تصور میرے لیے انتہائی پریشان کن ہے۔ اس کے لیے مجھے اپنی شادی کے متعلق نیشنل اسمبلی کے ارکان کو بھی کوئی جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو شہزادی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اس طرح معاملات پیچیدہ ہو جائیں گے۔ اب بہترین صورت یہ ہے کہ آپ کسی تاخیر کے بغیر نیشنل اسمبلی کا اجلاس طلب کریں اور بلا توقف اس بات کا اعلان کر دیں کہ آپ نے اس ملک کے عوام کے مسائل سمجھنے کے لیے ایک معمولی لڑکی کو اپنی رفیقہ حیات بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم معمولی لڑکی نہیں ہو روز۔ شکریہ۔ میں کہہ رہی تھی نیشنل اسمبلی کے ارکان کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کو یہ کہنا پڑے گا۔ وہ لوگ پریشان ضرور ہوں گے، لیکن کسی کو آپ کے فیصلے پر اعتراض کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ میں ابھی آپ کی طرف سے مسٹر چنگسن کو اسمبلی کا اجلاس بلانے کا حکم بھیجتی ہوں۔ سائمن نے کہا، یہ چنگسن بہت ہوشیار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ روز نے کہا، وہ جس قدر ہوشیار ہے اسی قدر شریف ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری شادی کی مخالفت نہیں کرے گا۔ میں اس کی ہوشیاری سے زیادہ اس کی شرافت کو اپنے مستقبل کے لیے خطرہ سمجھتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ میں اس کی موجودگی میں آزادی کے ساتھ حکومت نہیں کر سکوں گا۔ اس پر روز نے پوچھا، تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کم از کم 3 سال اس جزیرے سے باہر رہے۔ روز نے کہا، آپ اسے وزارت سے نکال سکتے ہیں، لیکن ملک بدر نہیں کر سکتے۔ وہ عوام میں بہت مقبول ہے۔ سائمن مسکرایا، میں عوام کو یہ بتا چکا ہوں کہ مجھے مغرب کی ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک ہوشیار سفیر کی ضرورت ہے، اور چنگسن اس عہدے کے لیے موزون ترین آدمی ہے۔ میں اسے 1 ہفتے کے اندر اندر امریکہ روانہ کر دوں گا، اور اگر شہزادی لیکا میکا نے بھی سفیر بننا پسند کیا تو اسے برطانیہ یا یورپ کے کسی اور ملک میں سفارت دی جائے گی۔ روز نے کہا، لیکن چنگسن چند مہینوں میں اپنا دورہ ختم کر کے واپس آ جائے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ سائمن نے کہا، میں نے اس کے لیے ایسے کام سوچ لیے ہیں کہ اس کا دورہ ختم نہیں ہو سکتا۔ جب وہ امریکہ سے فارغ ہوگا تو اسے یورپ کے ممالک کا دورہ کرنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ پھر جب یورپ کا دورہ ختم ہوا تو ہم یہ حکم دیں گے کہ تم دوبارہ امریکہ جا کر وہاں کے تازہ ترین حالات معلوم کرو۔